إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وقال تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة ويكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا تمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا وفي رواية أخرى اللهم لا تجعل قبري عيدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام، دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حقہ ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک شرک، اس کی بھیانک صورتیں اور اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر حکم، اس موضوع پر انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جس بات کو ذہن نشی کرنا ہے وہ یہ کہ اصل
کائنات کی رہنمائی کے لیے اسلام بطور دین ہے۔ اسلام کے بالمقابل قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے تمام نظام جاہلیت خالصہ ہیں، جاہلیت قدیمہ ہے، ان کا معاشرے کی فلاح و بہبود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اصل چیز توحید ہے، توحید کے بالمقابل شرک کی تمام قولی فعلی شکلیں وہ انسان کے لیے، معاشروں کے لیے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے سراسر تباہی ہے اور سراسر نقصان اور خسارہ ہے، جس میں 1% بھی خیر بھلائی کی کوئی ذرہ برابر رمق موجود نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس کو خالص توحید کے نام پر بیان کرتے ہیں، یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، اس دعوے پر قرآن و سنت کے بے شمار دلائل نقلی عقلی اعتبار سے، فطری سائنسی اعتبار سے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید سب سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اس بات کی دلیل ہے کہ پناہ، ملجا اور ماوا، استعانت، استغاثہ، معاملت وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہی ہونی چاہیے، اور اللہ کے غیر سے ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ استعانت، استغاثہ کے لائق ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہم اسی بیانیے کو پڑھتے اور بیان کرتے ہیں کہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اسی طرح کلمہ تمجید، تمہید، دیگر تمام کلمات جس میں لا الہ الا اللہ کا بیان ہے، وہ اللہ کے غیر کی صراحتاً بدیہی طور پر نفی کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، کوئی گنج بخش فیض عالم نہیں، اور اسی طرح کوئی بھی غوث اعظم نہیں، کوئی بھی اس طرح کے دیگر القاب داتا، اس طرح کے القابات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے یہ تمام صفات مختص ہیں اور وہی مستحق ہے۔ اس کے سوا خالی کھوکھلے نعرے دعوے تو کیے جا سکتے ہیں جو کہ خلاف اصل اور خلاف حقیقت، خلاف واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کتنا بڑا چیلنج، دنیا کائنات کے تمام معبودان باطلہ، عرب کے ہوں، عجب کے ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، اللہ کے سوا آسمانی ہوں، زمینی ہوں، ہوائی ہوں، فضائی ہوں، مرائی ہوں، غیر مرائی قوتیں طاقتیں ہوں، انسانوں میں ہوں، جانوروں میں ہوں، حیوانوں میں ہوں، اور اسی طرح ذی شعور ذی عقل میں ہو، غیر ذی شعور غیر ذوی العقول میں ہو،
تمام کی تمام چیزوں کے متعلق یہ ہے کہ یہ کائنات آسمانوں زمینوں اور مابین کی ملکیت اختیارات، اس کو چلانا، اس کو بنانا، چلانا، سنبھالنا تو دور کی بات، یہ کھجور کی گٹلی کے اندر آگے ایک شگاف کے اندر وہ چھوٹا سا دھاگا، یہ قابل رحم اور قابل ترس مخلوق اتنی بھی ملکیت نہیں رکھتی کہ کھجور کے اندر پیدا ہونے والا وہ دھاگا ہی پیدا کر سکے اور ان کی ملکیت وہ اپنے نام کر سکے۔ اور فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کی جو غیر اللہ کو پکارتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعبدون عبادت میں ہر وہ قول فعل تقریرات ہیں جو غیر اللہ کے لیے کی جائیں، جو اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ فرمایا لا یضرہم ما لا یضرہم ولا ینفعہم، کہ وہ ذرہ برابر نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ ذرہ برابر نفع دے سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ دعویٰ اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہ ہم ان کو خدا، ان کو مشکل کشا، ان کو حاجت روا، یہ تو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کو سفارشی، ان کو مقرب، ان کو تقرب، ان کو شفاعت، ان کو وسیلہ، ان کو ذریعہ کے طور پہ ہم تسلیم کرتے اور مانتے اور پکارتے ہیں۔ اس کی بھی نفی کی ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بطور سفارشی پکارتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، نہیں ہم ان کو پکارتے مگر یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کی یہ آیت انتہائی سخت ترین، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی نبی کے یہ شان اور لائق نہیں ہے کہ اللہ ان کو نبوت دے، اللہ ان کو حکم دے، اللہ ان کو حکمت دے، پھر وہ کہیں ثم یقول الناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، میرے ہاتھ پہ اس طرح بیعت کرو کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے حاجت روا مشکل کشا بنانا ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ موضوع ایسا ہے اس کے اوپر چلتی پھرتی کہانیاں، کہاوتیں، داستانیں، ناول، قصے سنانے کا وقت ہی نہیں ہے، خالی آیات ہی نوٹ کی جائیں اور ترجمہ کیا جائے وہ بھی کافی ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو لشکروں کی شکل میں، جتھوں کی شکل میں، گروپوں کی شکل میں، مسلکوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، مکاتب فکر کی شکل میں پورے گروپ بن کے اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عباد، وہ بندے ہیں، بشر ہیں۔ بندہ ہونا ہی سب سے بڑی کمزوری ہے، کیونکہ بندہ اس کی عبدیت ثابت ہوتی، اس کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کا عاجز ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کا آغاز ثابت ہوتا ہے، اس کا اختتام ثابت ہوتا ہے، اس کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کا مرنا ثابت ہوتا ہے، اس کا قبر میں جانا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ تمام وہ مجبوریاں، تمام نقائص، تمام عیوب جو ایک بندے کو لاحق ہیں، وہ تمام کی تمام صورتیں ایک انسان چاہے وہ کوئی کسی قسم کا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ کائنات میں مخلوق جو بھی ہو، صمد پیارا سونا رب ہے، احد پیارا سونا رب ہے، حی قیوم صرف پیارا سونا رب ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن صرف پیارا سونا رب ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ صرف پیارے سونے رب کی صفات ہے، اس کے علاوہ کسی ایک کو نہیں جچتی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک
القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، ساری صفات اسماء الحسنی، اسماء و صفات بیان کی جائے، ایک ایک اپنی جگہ پوری اٹل حقیقت کی طرح قائم ہے۔ کوئی انسان اللہ کی ایک صفت کے ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور ہم آئے روز کبھی عرس کے نام پر، کبھی میلوں کے نام پر، کبھی اس طرح کی مجلسوں کے نام پر آئے روز اپنے بڑے بڑے شہروں میں حکومتوں کی قیادت، لیڈرشپ میں، میڈیا کی پوری کوریج کی شکل میں ہم اللہ کے غیر کو اس طرح مان رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ ہمارے اسلام کی ذات کا ذاتی حصہ ہے۔ حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں شرک کی، حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں قبر پرستی کی، حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں اس طرح کے میلے اور تھیٹروں وغیرہ کی، میڈیا پوری کوریج کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روضہ مبارک اس سے تو بڑی آپ کی نہیں ہے، آپ اس سے تو بڑے نہیں ہیں۔ شاہ عبد العزیز نے کیا فرمایا تھا رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ؟ فرمایا کہ تم قبر کے پکے ہونے کے متعلق، قبر کے مزار کے متعلق اور اس طرح کی چیزوں کے متعلق قرآن و سنت کی ایک دلیل صحیح قرآن و سنت کی لے آؤ۔ میں قبروں کے اوپر مزار بنانا تو دور کی بات، اینٹیں سیمنٹ بجری لگانا تو دور کی بات، سونے چاندی کے مزار ہم بنائیں گے، اور تم ادھر چھوٹے بڑے چلتے پھرتے ہر بندے کی قبر اور قبر کے اوپر جبے کبے۔ رسول کائنات کی حدیث سے سنیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ تمثالا، کوئی تصویر نہ دیکھو مٹا دو، فرمایا الا تمسستہ، مگر اس کو مٹا دے، ولا قبرا مشرفا، کوئی اونچی قبر نہ دیکھو مگر الا سویتہ، برابر کر دے۔ فرمایا رسول کائنات نے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے قبر پرستی کے شرک کا آغاز کیا۔ ویسے تو شرک نوح علیہ السلام سے آغاز ہوا، اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنایا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو میلہ اور میری قبر کو عبادت گانا بنانا، عیدا یعبد، جس کی عبادت کی جائے۔ نہا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ان یجسس، یہ کہ چونا گٹ کیا جائے القبر، قبر کو، اور ساتھ فرمایا وَإِن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا، اس کو چھونا، اس کو چومنا، اس کو لمس کرنا، سینہ لگانا، اس کو چاٹنا، اس کی مٹی کو بطور شرف بطور تبرک لینا۔ فرمایا رسول کائنات نے وَيُبْنَ عَلَيْهِ، جب قبر ایک تھوڑی سی بلشت اونچی ہوگی اس کو برابر کرنے کا حکم ہے، تو قبر کے اوپر جبہ بنانا، اس کی حیثیت کیا تمہارے اور ہمارے ہاں ایک مولوی مفتی مجتہد پیارے سونے حبیب سے بھی زیادہ حیثیت رکھتا ہے؟ ایک 15ویں صدی کا مولوی میرے اور آپ کے ہاں رسول کائنات سے بھی زیادہ محبوب ہے، آپ کے فرمان سے زیادہ محبوب ہے، اس کی باتیں زیادہ عقیدت والی ہیں، اس کی باتیں زیادہ عقیدے والی ہیں رسول کائنات کے مقابلے میں۔ صحیح حدیث سے پڑھ رہا ہوں، فرمایا یبن علی ویکتب علی، کتبے لکھنا، نام لکھ کے کتبے چڑھانا، نام لکھنا اور قبر کے اوپر پکا کرنا اور پٹیاں لگانا، اس طرح کی لکڑی لگانا، پتھر لگانا منع فرمایا رسول کائنات نے۔ اس بات سے
اور دیگر حدیث کو بھی دیکھا جائے، فرمایا اللہ تجلسوا علی القبور، قبروں کے اوپر مت بیٹھو، مجاور نہ بنو، معتکف نہ بنو، عابد نہ بنو، قبروں کے زاہد نہ بنو. لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، اس کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھو، اس کے پاس نماز نہ پڑھو، اس کے اندر جا کے نماز نہ پڑھو، اس کو مسجد میں نہ بناؤ، مسجد کو قبر کے ساتھ نہ بناؤ. تمام چیزیں یہ رسول کائنات کی واضح ترین حدیث سے پیش کر رہا ہوں. حتیٰ کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے ان کی طرف توجہ کرنا بھی حرام. رسول کائنات کے فرامین سے بڑھ کے ہمیں کوئی چیز محبوب نہیں ہے. فرمایا اب آپ اندازہ کریں، حجر اسود سے بھی زیادہ، جنتی پتھر سے زیادہ، کعبۃ اللہ کے اندر نصب پتھر سے بھی زیادہ آپ کی اور میری قبر کی مٹی ہو سکتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقیدہ دیا، خلیفہ ثانی کے نعرے لگاتے ہو، ان کی تعلیمات بھی لو، سیدنا علی حجویری کی قبر کو پوجتے ہو، ان کی تعلیمات بھی لو، دیگر تمام اولیاء کرام، یہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے. ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبروں میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انی لعالم، میں خوب تر جانتا ہوں، پوری بصیرت اور بصارت سے جانتا ہوں، پورے شعور کے ساتھ جانتا ہوں، کیونکہ سیگا انی لا عالم ہے، خالی ترجمہ میں جانتا ہوں بنتا ہی نہیں ہے، بڑے ہوش آواز شعور کے ساتھ جانتا ہوں. کیا انا کا حجر، تو پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. ہاں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، کیا قبلتو قبلہ کا ما قبلتک، اللہ کے رسول نے آپ کو بوسہ دیا تھا اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، وگرنہ میں تجھے بوسہ دینا اسلام کے عقیدے کے منافی سمجھتا. قبر کو چومنا، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، مٹی کو چومنا اور مٹی کے ساتھ لمس کرنا کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں منبر و محراب، کہاں لے کے جا رہی ہماری دعوت، کہاں لے کے جا رہی ہماری تحریکیں. یہ پورے جتھے کے جتھے، گروپوں کے گروپ، لشکروں کے لشکر، مسلکوں کے مسلک، محلوں کے محلے، ملکوں کے ملک، ان کا حساب دے دو گے؟ ہم تو پہلے نمک کے برابر ہیں پوری دنیا میں، اور ان میں سے بھی تقسیم آپ کرو گے، پہلے ہی ہم 1.5 ارب اور 1.5 ارب میں سے کتنے مسلمان جو قبر پرست بن جائیں گے، جائیں گے کہاں؟ حکم نہیں لگا رہا، حدیث سے سنا رہا ہوں، حکم وہی ہے جو اللہ کے رسول نے لگایا جائے، قرآن مجید. ہم کیا جسارت کر سکتے ہیں کہ کسی کو مشرک کہیں، کسی کو منافق کہیں، کسی کو بدعتی کہیں؟ تعلیم دینا، تعلیم سکھانا وہ ضروری ہے. فرمایا قرآن مجید، فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو کبھی بھی تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے. اور اگر کبھی آپ کو یہ اندیشہ ہو، آپ کو کچھ شبہ اور شک ہو کہ بات سن لی ہے، تو مستجاب لکم یوم القیامہ، قیامت تک تمہارے سوال، تمہاری پکار، تمہاری ندا، تمہاری چاہت، تمہاری مرضی، من چاہی زندگی، سوال، مراد، اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے روز ویوم القیامت یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کے انکاری ہوں گے، انکار کریں گے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن تو وہابی سنی دیوبندی نہیں ہے، قرآن تو حنفی شافی مالکی حنبلی نہیں ہے، قرآن کا تعلق تو مسلک سے نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کا کیا کرو گے؟ فرمایا اموات غیر احیاء،
مردہ ہیں، اموات، مات، میت، سارے لفظ قرآن مجید میں ہم نے اس طرح کے یہ چور دروازے رحلت فرما گئے، پردہ کر گئے، رخصت ہو گئے، یہ سب عقیدے کو کھانے والے چور لفظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت، موت کسے کہتے ہیں؟ کل من علیہا فان، انک میت وانہم میتون، اموات، مردہ ہیں۔ اور آگے شک نکال دیا کہ کسی کو مردہ ہونے میں، میت ہونے میں کوئی شک ہے؟ مردہ ہونا عیب نہیں ہے، مردہ ہونا خوبی ہے، مردہ ہونا نقص نہیں ہے، میت ہونا نقص نہیں ہے۔ انسان کا میت ہونے کے بعد ہی تو پیارے سونے رب کا دیدار ہونا ہے، اس کا مرنا عیب سمجھتے ہو؟ عیب نہیں، اس کی خوبی ہے۔ سوائے پیارے سونے رب کے حی اور قیوم صرف اللہ ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ایک اللہ حی اور قیوم، زندہ و جاوید ذات، اول آخر ذات ہے۔ فرمایا اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، جسے تم زندہ سمجھو وہ زندہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے اور لفظ کیا آئیں گے؟ باقی جو قبروں کو پکا کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، قبروں کی طرف سفر کرنا، قبروں کو جبے بنانا، مزار بنانا، قبروں کی طرف نماز پڑھنا، قبروں کے پاس ذکر کو افضل سمجھنا، قبروں کے پاس دعا کرنے کو افضل سمجھنا، قبر کے پاس جا کے دعا کرنے کی قبولیت کا عقیدہ رکھنا، اس طرح کے جتنے بھی نظریات ہیں قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ تمام کے رد کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نعرے لگانا، نعرہ یا علی مدد، یا رسول اللہ، اس طرح کے نعرے برکت، ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو، ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ مدد، معاونت، استعانت، استغاثہ کون کرنے والی ذات ہے۔ مجاور بن کے بیٹھنا، طواف کرنا، وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مسلمانوں میں کبھی بیت اللہ کے علاوہ کبھی کسی کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا پہلے آپ نے؟ اس وقت قبروں کا طواف ہو رہا ہے، قبروں کی طرف ناچ ناچ کے لوگ جا رہے ہیں، دھمال ڈال کے جا رہے ہیں، گھسڑ گھسڑ کر جا رہے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف گھسڑ کے جانا بھی جائز نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف اس طرح کے نظریات سے جانا بھی جائز نہیں۔ قبروں کی طرف جا رہے ہو، ننگے پاؤں، ننگے بدن، کھلے بال، اس طرح کی چیزیں، قبروں کو دھونا، قبروں کو غسل دینا، قبروں پہ دیے جلانا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام وہ ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کے کبھی یہ شرک میں آئیں گی، کبھی یہ حرام میں آئیں گی، کبھی یہ بدعت میں آئیں گی، کبھی یہ خرافات میں آئیں گی۔ حکم ہم نہیں لگاتے، لیکن ایک بات ہے، یہ رزق نہ سمجھو جہاں چار لفظ آ جائیں، کفر کا، شرک کا، نفاق منافقت کا، بدعت کا، مولوی 100 دلیلیں بھی دے، پیچھے آ جاؤ، کہو کہ مولانا صاحب میں کمزور آدمی ہوں، آخرت میں حشر محشر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جانے تیری دلیلیں جائیں، میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتا جس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، توحید اپنانے، شرک کی جمیع شکلیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی ولی من اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔